انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج کے درس میں ذکر ہے مشرکین کو، کافروں کو اور غافل لوگوں کو بیدار کرنے کے بارے میں۔ فرمایا قل اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض کہ دیکھیں یہ لوگ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، یعنی آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کے بارے میں، حق کے بارے میں سوال کر رہے ہو اور آپ اس پر دلائل چاہتے ہیں کہ ایسی کیا دلیلیں ہیں کہ اللہ برحق ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس پر دلائل کیا ہیں؟ تو فرمایا انظروا ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ان چیزوں کی طرف دیکھو۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن ہے، رات ہے، اور کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، پھر اسی طرح اللہ نے باغات عطا فرمائے، ان میں آپ دیکھیں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اسی طرح گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، ان جتنے بھی زمین پر اگنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ کو توحید کے دلائل نظر آ رہے ہیں کہ ہم زمین میں گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں، یہی گندم اگر ہم بغیر اس کو حفاظت کی دوائی لگائے رکھ دیں تو اس کو اندر سے سسرا کھا جاتا ہے اور اس کو مٹی کر دیتا ہے، لیکن اسی دانے کو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو پھر کون ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، کون ہے جو اس گندم کے دانے کو سیدھا کرتا ہے، زمین پھٹتی ہے، پھر اس سے وہ پھل بن کر، دانے بن کر، پودے بن کر اگتے ہیں اور اس سے دنیا فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو یہ سب قدرت کے کمالات ہیں اور وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اس کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور یہ توحید کے دلائل ہیں، جتنے بھی فصلیں ہیں، جتنی بھی ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، چیزیں بو رہے ہیں اور دنیا میں عروج زوال دیکھ رہے ہیں، افراد کا ہو، ریاست کا ہو، قوم کا عروج زوال ہو، یہ سب اللہ کی توحید پر دلالت ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان ایام کو بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی آدمی عروج میں ہوتا ہے، کبھی زوال میں چلا جاتا ہے۔ کسی کا باپ دادا مالدار تھا، اولاد غریب ہے، کسی کا باپ دادا مزدوریاں کرتا تھا، آج اولاد بنگلوں میں رہ رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس۔ تو یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مشرک آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ مجھے اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے بارے میں کوئی نشانیاں بتلائیے، کچھ چیزیں بتلائیے جس سے مجھے یقین ہو، پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔
تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں۔ حضور نے پوچھا تیرا کوئی رشتہ دار کوئی پڑوسی ایسا ہو جو بے اولاد ہو؟ اس نے کہا میرا پڑوسی بے اولاد ہے۔ فرمایا اس سے بڑی اللہ کی نشانی اللہ کے اللہ ہونے کی کیا دلیل دوں کہ تو بھی انسان ہے تیرا پڑوسی بھی انسان ہے، دونوں ایک جیسے ہو، لیکن اللہ نے تجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں اور تیرے پڑوسی کو 1 بیٹا بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو 10 نشانیاں اللہ نے تجھے تیرے وجود سے عطا کر دی ہے، جو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ تیرے سامنے ہے، تو انہیں دیکھ رہا ہے، تو انہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے تجھے اولاد عطا فرمائی ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی جو نشانی خود تیرے گھر میں ہے تیرے وجود سے ہے، کیا اس سے تجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہے؟ تو یہاں بھی یہی فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہو تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے تو پا جا سراغ زندگی۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے، یہ تو دنیا بتا رہا ہے اللہ کہ آسمانوں کو دیکھو زمین کو دیکھو، اس زمین میں اور اس آسمان کے نیچے ہم ہیں، ہم اپنے وجود میں غور و فکر شروع کر دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کوئی ہے جو یہ نظام بنانے والا ہے، یہ نظام چلانے والا ہے، اور جب تک چاہے گا اس کو باقی رکھے گا، جب حکم ہوگا اس سے روح پرواز کر جائے گی اور یہ مٹی میں مل جائے گا۔ فرمایا وما تغنی الآیات وانظروا عن قوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہیں لانے والی یہ ساری نشانیاں اور پیغمبروں کا آ کر ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کو اللہ ماننا ہی نہیں ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں رب کائنات کے حضور سر جھکانا ہی نہیں چاہتا، جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی ہی نہیں کرنا، تو پھر یہ قدرت کے جو مظاہر ہیں نشانیاں ہیں یا اللہ کے پیغمبر کے وارث علماء اہل اللہ امت کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا جس نے ایمان نہیں لانا اس کو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول نبی اولیاء اللہ جو ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے آج کل معاشرے میں عام امراض ہیں۔ بہرحال فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا تم لوگ انتظار کر رہے ہو کہ جس طرح آپ سے پہلے قومیں گزری ہیں اللہ نے ان کو فنا کر دیا، ان کو عذاب دے دیا، کیا آپ بھی ایسے انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا وقت ایسے دن آپ پر مسلط ہو جائیں، یعنی آپ پر بھی عذاب مسلط کر دیا جائے پھر آپ ہوش میں آؤ گے؟ تو فرمایا یہ اچھے لوگوں کی صفات نہیں ہے، یہ برے لوگوں کا کام ہے کہ ہر وقت اس انتظار میں رہنا کہ ہمیں کوئی ڈنڈا پڑے گا، ہمیں کوئی مصیبت پہنچے گی، ہمیں جو ہے نا کسی مشقت سے گزارا جائے گا تو ہم بندے کے پتر بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے۔ یہ اچھے لوگوں کی صفات نہیں ہے۔ بہرحال آگے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے ان کو فانتظروا، پس تم انتظار کرو، اگر تم ایمان ایسے نہیں لاتے، تم کسی مصیبت، کسی عذاب،
کسی جو ہے اللہ کے غضب کا انتظار کر رہے ہو تو پھر ایسے ہی صحیح فانتظروا، تم انتظار کرو، اللہ کا آپ پر عذاب آنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اجتماعی طور پر ہم پر عذاب نہیں آتے، ایسے عذاب جن سے ہم مٹ جائیں، سب ہستی سے ہماری قوموں کے نشان ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن انفرادی سطح پر ہر کوئی اپنے اعمال کے بموافق عذاب میں، اچھا ہے تو اچھائیوں میں مبتلا ہے۔ جہاں ماں باپ حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، آپ دیکھ لو حرام کے اثرات یہ ہیں کہ ان کی اولادیں حرام کام پر لگی ہوئی ہیں، اور جو حلال کما رہے ہیں ان کی اولادیں حلال کام پر لگی ہوئی ہیں، وہ خوش ہیں۔ اور اسی طرح جو حرام کما رہے ہیں ان کا پیسہ عدالتوں پہ لگ رہا ہے، تھانوں پہ لگ رہا ہے، اور جو لوگ پیسہ کماتے ہیں حلال پاکیزہ کمائی کماتے ہیں، رب العالمین وہ مال اس بندے کو اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام انہیں فرما دیجئے فانتظروا، پس تم انتظار کرو، اگر تمہیں واقعی عذاب کا انتظار ہے نا پھر کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ دیکھ لیں گے کہ آپ کا انجام کیا ہوتا ہے اور میرا انجام کیا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نے نجات دی اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کذالک، اسی طرح ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرما دی، حقا علینا، اللہ نے اپنے لیے اپنے فضل سے ضروری کر لیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے۔ فرمایا حقا علینا، ہم نے اپنے فضل اور کرم سے، اپنی مہربانی سے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے، ننجی المؤمنین، کے ایمان والوں کو ہم نجات عطا فرمائیں گے۔ تو جتنے بھی اللہ کے سچے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے سچے اور کھرے بندے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائیں گے، اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔